اللہ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی، 2 غذائیں ہیں اور 2 روحانی مقامات ہیں۔ پہلی 2 کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری 2 کا تعلق روح سے ہے۔ والتین والزیتون، اللہ نے اعلیٰ ترین پھلوں کی قسم کھائی۔ مجھے قسم ہے انجیر کی۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا میں واحد ایک پھل ہے جو جنت کی مثال ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا جی وہ کیا ہے؟ کہ انجیر، کیونکہ جنت کے پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوگی، تو انجیر میں بھی گٹھلی کوئی نہیں، اور آپ نے اس کے بڑے فوائد بتائے۔ وہ زیتون، اس زیتون کے بھی آپ نے فوائد بتائے ہیں۔ قرآن نے جن جن غذاؤں کا ذکر کیا ہے وہ صحت کے لیے اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں۔ یہاں اللہ نے 2 اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھا کر ایک پیغام دیا ہے کہ تسی سموسے پکوڑے کھاون واسطے نہیں جمے ہو، سلیکٹڈ غذا کھاؤ۔ یہ علم آپ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں کہ غذا کیا ہونی چاہیے، بس آپ نے سنی اور 5 دوائیاں لکھیاں جاؤ۔ او بھائی کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اگر یہ آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے تو کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی۔ میرے نبی نے کہا سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے جسے وہ فل کر لے۔ بھرا ہوا پیٹ بدترین برتن ہے، بدترین۔ میں حدیث پر بعد میں آؤں گا، پہلے میں یہ آپ کو 2 ٹپس دے رہا ہوں۔ مجھے قسم ہے انجیر کی اور مجھے قسم ہے زیتون کی۔ اتنا بڑا شہنشاہ اور 2 پھلوں کی قسم کھا رہا ہے تو کوئی وجہ تو ہے۔ قسم تو کسی بڑے بات کے لیے اٹھائی جاتی، ایویں تو نہیں کوئی شروع ہو جاتا۔ ایک بدو نے سنا، ابن جوزی نے لکھا ہے یہ واقعہ، مطلب لطیفہ نہیں ہے، صحیح، کہ اللہ نے قسم کھائی ہے انجیر اور زیتون کی۔ میں کھا کے تو دیکھا، انجیر کھائی تو میٹھی، تازہ تو بہت ہی مزیدار ہوتی۔ کہنے لگا واقعی بھائی صحیح قسم ہے۔ زیتون کڑوا ہوتا ہے، جب انہیں زیتون چکھا تو کہنے لگا لگتا ہے اللہ نے چکھے بغیر ہی قسم کھا لی ہے اس کی۔ یہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، لطیفہ نہیں سنا رہا۔ تو ان 2 غذاؤں سے آپ کو ایک غذائی چارٹ بتایا جا رہا۔ اب اللہ نے سارا تو نہیں بتانا، اشارے کرنا کہ غذا سلیکٹڈ ہے۔ آپ اپنی گاڑی میں چند لاکھ کی، چند کروڑ کی، آپ کو پتہ چلے یہاں پیٹرول ناخالص ہے تو آپ آگے چلے جاتے۔ یہ سزوکی والے آگے چلے جاتے، نہیں یار گندا پیٹرول ہے، اس کا تو بدل بھی ہے، لاکھوں گاڑیاں کھڑی، لاکھوں لینڈ کروزر ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن یہ جو بدن بنا ہے یہ اور کسی کا نہیں ہوگا، اس کی کوئی ریپلیسمنٹ کوئی۔ یہ ایک بال نکل جائے پلکوں کا، کوئی لگا کے دکھا، بے بس ہے اللہ کی قدرت کے آگے انسان اور انسان کا علم۔ کتنی ترقی ہو چکی ہے میڈیکل میں، ہر لائن۔ میرا بھائی ماشاءاللہ بہت بڑا ڈاکٹر ہے، کارڈیالوجسٹ، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں اللہ کی قسم ہماری روٹی لگی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا۔ اللہ نے ہماری روزی لگائی ہوئی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر کیا ہو رہا۔ تو جسم کو ٹھیک رکھنا ہے تو غذا، اور غذا کا طریقہ اپنے نبی والا اپنانا ہوگا کہ صحت مند غذائیں۔ یہ جو جنک فوڈ ہیں اور یہ جو آپ کے ڈرنکس ہیں یہ سب تباہی ہیں۔ جن کی پریکٹس چل گئی ہوتی ہے ان کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا کہ مریض کو کچھ سمجھانا بھی ہے، ان کو ہوتا ہے کہ اگلا آوے تو میں فیس چھکا، ان کو یہ کوئی ہوش نہیں کہ میں اس کو کوئی فائدہ ہی کر دوں۔ دیکھو جب میں نے ڈاکٹری چھوڑی تھی اور مولوی بننے کا ارادہ کیا تھا تو مولوی ایک گالی تھی اور ڈاکٹر کا قد چھت سے لگتا تھا، کیونکہ وہ ڈاکٹر تھے۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ آج ڈاکٹر بہت تھوڑے ہیں، سارے کاروباری بیٹھے ہیں، وہ مریض کو ایز اے مریض ڈیل نہیں کرتے، ایز اے کسٹمر ڈیل کرتے ہیں۔
پیسے کی ہوس سب کو لپیٹ میں لے لیا۔ طب تو علم دین کے بعد جو سب سے بڑا علم ہے وہ طب ہے، کہ انسان کی ذات کی ہمدردی میں براہ راست سے علم اللہ نے اتارا ہے۔ کسی نبی نے طب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ہمارے نبی کی طب پر پوری حدیثیں موجود، اور 2 بڑی مضبوط کتابیں ہیں، ایک علامہ ذہبی کی اور ایک ابن القیم کی، جس میں آپ نے کھانے کے سارے طریقے بتائے۔ تو غذا الا بلا کھانا، اس کے بعد کوئی میڈیسن اثر نہیں کرے گی۔